تصور کریں آپ وقت میں پیچھے جا رہے ہیں 30 جون 1908 روس کا ایک دور دراز علاقہ سائبیریا یہاں میلوں تک پھیلے ہوئے جنگلات ہیں لمبے درخت سرد ہوا اور ایک گہری خاموشی 30 جون کی صبح ہے سورج نکل چکا ہے لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہیں کچھ شکار کے لیے تیار ہو رہے ہیں کچھ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اچانک آسمان میں ایک تیز روشنی ظاہر ہوتی ہے یہ روشنی عام نہیں ہے یہ سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہے ایسا لگتا ہے جیسے آسمان جل رہا ہو لوگ اوپر دیکھتے ہیں کچھ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کچھ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے زمین لرز اٹھتی ہے درخت جڑوں سمیت اکھڑ جاتے ہیں لوگ کئی میٹر دور جا گرتے ہیں کھڑکیاں ٹوٹ جاتی ہیں یہ دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کی آواز ہزاروں کلومیٹر دور تک سنی گئی تقریباً 80 ملین درخت ایک ہی سمت میں زمین پر گر گئے 2000 مربع کلومیٹر کا علاقہ چند لمحوں میں تباہ ہو گیا لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہاں کوئی گڑھا نہیں تھا نہ زمین میں کوئی بڑا سوراخ نہ کوئی واضح ملبہ نہ کوئی شہاب کا ٹکڑا صرف تباہی اور خاموش جنگل اگلی راتوں میں پورے یورپ اور ایشیا میں عجیب مناظر دیکھے گئے رات کا آسمان غیر معمولی طور پر روشن تھا لندن میں لوگ بغیر چراغ کے اخبار پڑھ سکتے تھے سائنسدان حیران رہ گئے زمین کے ماحول میں ایسا کیا داخل ہو گیا تھا جو آسمان کو روشن کر رہا تھا مقامی ایوینکی قبیلے کے لوگ کہتے تھے یہ آسمانی آگ تھی یہ خدا کا غضب تھا آسمان زمین پر گر پڑا تھا وہ اس جگہ کے قریب جانے سے ڈرتے تھے 19 سال تک یہ واقعہ صرف ایک کہانی بنا رہا پھر 1927 میں ایک روسی سائنسدان لیونٹ کولوک اس علاقے میں پہنچتا ہے وہ جو دیکھتا ہے وہ سب کو مزید الجھا دیتا ہے درخت مرکز سے باہر کی طرف گرے ہوئے تھے جیسے فضا میں ہونے والے دھماکے نے سب کچھ نیچے دبا دیا ہو لیکن بالکل درمیان میں درخت سیدھے کھڑے تھے ان کی شاخیں جلی ہوئی تھیں مگر وہ گرے نہیں تھے یہ زمین سے ٹکراؤ کی علامت نہیں تھی یہ فضا میں ہونے والے دھماکے کا ثبوت تھا سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ اس دھماکے کی طاقت 15 سے 20 میگا ٹن کے برابر تھی یہ ہیروشیما پر گرنے والے ایٹم بم سے سینکڑوں گنا زیادہ طاقتور تھا اب سوال پیدا ہوا یہ تھا کیا ایک نظریہ یہ تھا کہ یہ برفانی دمدار ستارہ تھا جو فضا میں داخل ہوتے ہی پھٹ گیا کچھ نے کہا یہ پتھریلا شہاب تھا جو ہوا کے دباؤ سے ٹوٹ گیا کچھ نے کہا یہ قدرتی گیس کا دھماکہ تھا اور کچھ لوگوں نے کہا یہ قدرتی نہیں تھا کچھ نے بات کی غیر معمولی توانائی کی کچھ نے خفیہ تجربات کا ذکر کیا کچھ نے خلائی اجسام کا لیکن آج بھی 100 سال سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد یہ واقعہ مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکا جدید سائنس سیٹلائٹس اور کمپیوٹر ماڈلز کے باوجود ٹومسکا ایونٹ ایک کھلا سوال ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات میں ہم کتنے کمزور ہیں اور یہ بھی کہ ایک لمحہ پوری دنیا بدل سکتا ہے اگر یہ دھماکہ کسی شہر کے اوپر ہوتا تو تاریخ کچھ اور ہوتی ٹومسکا ایونٹ صرف ایک حادثہ نہیں تھا یہ ایک تنبیہ تھی ایک خاموش پیغام جو آج بھی ہمیں اوپر آسمان کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتا ہے